في بنا حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حیدر دفع شرکن خیرآور یا شبیر یا شبر. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سوارو. تمہارا یہ درود پڑھنا بروز قیامت نور ہوگا. قیامت کے دن اگر نور چاہتے ہو اور پھر جو ہیں وہ خود نور والا، یہاں سب نور ہی نور ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر جب قرآن میں بھی ذکر ہوتا ہے تو پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہوتا ہے کہ تحقیق کہ تمہاری طرف اللہ کی روشن کتاب اور ہم نے نور نازل فرمایا. نور سے مراد بھی یہاں محمد رسول اللہ کی ذات ہے. یعنی کہ اللہ اکبر وہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کا آنا بھی اس وقت بھی نور جو ہے شمار کیا جاتا ہے، اور جو ان پر درود پڑتا ہے تو قیامت کے دن اسے نور ہی عطا کیا جائے گا. یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں کہ نور ایسی اچھی اور ایسی چیز ہے کہ اس کا احساس ہمیں ابھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی جنت کی طرف جانے والا جا رہا ہوگا اور جنت کا راستہ کتنا طویل ہے یہ تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان لوگوں پر 500 سال پہلے مسافت جو ہے دور ہوگا جنت سے، وہ 500 سال کی دوری پر ہوگا. اس وقت سے جو ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جائے گی. تو اب لگا ہی نہیں سکتا اندازہ کہ جنت کا راستہ کتنا طویل ہے. مگر اللہ اکبر اگر بھول گئے اور وہاں اگر محمد رسول اللہ کا نور مل گیا، وہ نور تمہیں جنت تک پہنچا ہی دے گا. اور پھر جو نور والا ہے جنت سے تعلق کتنا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کی جو ہے جنت کے دروازے پر سب سے پہلے دستک دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ آپ سب کے آقا محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر یعنی جنت سے بھی تعلق بہت تگڑا ہے اور نور سے بھی بہت ہے. اب جو ان سے جڑتا ہے وہ نور والا ہی ہو جاتا ہے. بلکہ ایک واقعہ یاد آیا، اس کو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے جنگل میں دیکھا کہ ایک بری شخص والا آدمی نظر آیا. اللہ اکبر اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اتنی بری شخص بھیانک جو ہے شکل تیری ہے، تیری شکل اتنی بھیانک کیسے ہوئی اور تو ہے کون؟ تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ میں تیرا برا عمل ہوں. یعنی جس کو نظر آیا اسے ہی کہا کہ میں تیرا برا عمل ہوں. اللہ اکبر اب جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تجھ سے جو ہے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ جو ہے تو میری برا عمل ہے، شکل کے اندر بری شکل میں آیا ہے، اب یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ تو محمد رسول اللہ پر درود پڑھتا جا، اللہ تیرے سارے برے عمل کو مٹا دے گا اور تیری شکل کو اچھی کر دے گا. یہ ہے نور. اللہ اکبر یہ نور ہے. درود شریف پڑھتے جائیے، سب کچھ جو ہے آپ کو مل جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر نیکی کا عنبر تو اپنی جگہ ہے. یاد رکھیے کہ اللہ جب تک حیات ہے اس وقت تک ہمیں نیکی کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر ابھی ہم اس گھاٹی سے گزرے ہی نہیں ہیں جہاں نیکی کی ضرورت پڑنے والی ہے. جب وہاں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نیکی کی اہمیت کتنی ہوگی. اللہ اکبر. ابن حجر فرماتے
ہیں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے قریب اپنے دوست کی قبر پر گیا قبرستان کے اندر، اللہ اللہ جب ان کی قبر پر گیا تو میں نے جو ہے فاتحہ خوانی کے بعد میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ یاد رکھیں کہ قبرستان بھی جایا کریں اور پھر جو ہے دو چال فور پرت جو ہے ڈال کر آ نہ جایا کریں، بلکہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں اور اس سکون کو احساس کریں کہ کسی دن ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن مجھے بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے جسے سیر خاموشہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور گویا کہ جب وہاں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر قبر والا جو ہے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر افسوس کہ ہم جو ہیں قبر کے اندر والوں کی آواز سن نہیں سکتے، حالانکہ وہ بہت کچھ کہتے ہیں۔ وہ کہنے والے حضور کی حدیث سے ملتا ہے، اس کو جو ہے شرح الصدور کے اندر امام سیوطی لکھتے ہیں کہ کہنے والا کہتا ہے کہ ایک قبر کے پاس آنے والے تو جو ہیں اللہ اکبر دنیا کی رنگ ریلیوں میں نہ رہنا، ہم اسی میں رہ گئے تھے کہ آج توبہ کریں یا کل توبہ کریں، اور موت کے شکنجے نے ہمیں اللہ اکبر پکڑ لیا اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ افسوس کے علاوہ آج ہمارے پاس اللہ اکبر کچھ نہیں بچا ہے۔ اللہ اللہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہاں جاؤ قبرستان تو جو ہے کچھ دیر بیٹھ جایا کریں اور احساس کریں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں قبر کے لیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو۔ یہاں کل سے مراد قیامت ہے، اور قیامت تو بندے کی اسی وقت آ جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے، اس لیے کہ جب قبر میں جاتا ہے تو پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ میں جو ہے قبر پر بیٹھا تھا، اچانک میری آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ جس کی قبر پر جو میرا دوست قبر کے اندر ہے وہ میرے خواب میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ اللہ جو زندہ ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ مہینے میں 4 حج کا ثواب کما سکتے، 4 حج کر سکتے ہیں۔ جو ہیں وہ کہنے والے ابن حجر کہتے ہیں کہ حج تو سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے اور وہ بھی ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، صاحب استطاعت جو ہوتا ہے وہ جو ہے اللہ اکبر کر سکتا ہے، اور زندگی میں کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بار کرتے ہیں، تو کہتا ہے 4 بار مہینے کے اندر، تو کہا کہ ہاں 4 بار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ایک جمعہ پڑھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک جمعہ پر ایک مقبول حج کا ثواب ہے، تو جو 4 مہینے کی جمعہ پڑھتا ہے اللہ اسے 4 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو حج وہاں جا کر کرتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے یا رد کرے، مگر جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا ہی فرما دیا کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو خوش نصیب ہیں، کتنے جو ہیں جو زندہ ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، مگر ہاں افسوس جب تک زندہ تھا نیکی کی اہمیت نہ تھی، جب قبر میں آیا نیکی کی اہمیت ہوئی، مگر اب جو ہے میں کر نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، تو جب تک زندہ ہیں نیکی کر لیا کرے، بڑی اہمیت ہے، اور نیکی کا ایک بڑا راستہ اگر جو ہے آپ کو چاہیے تو درود پاک ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو بھی جو ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک فرشتہ ہے، وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کا ایک پر جو ہے مشرق کے اندر ہے، ایک پر مغرب کے اندر ہے، اللہ اکبر، اور اس کے پر کی تعداد اتنی ہے جتنی مخلوق کی تعداد ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اتنے اس کے پر ہیں، اس کا سر جو ہے وہ عرش اعظم کے نیچے ہے، اور اس کا جو ہے پاؤں ہے وہ 7ویں جو ہے زمین کے نیچے ہیں، اللہ اکبر، یعنی تحت الثری تک ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا فرشتہ کہ ایک پر مشرق کے اندر ایک پر مغرب کے اندر، ایسے پر اس کے اتنے ہیں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کا جو ہے سر ہے عرش اعظم، اور جو ہے پاؤں تحت الثری تک ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتہ کیا کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ درود پڑھنے پر جو ہے یہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو عرش کے نیچے ایک نور
نور کا سمندر ہے اس کے اندر غوطہ لگاؤ. اللہ اکبر. وہ غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکلتا ہے. اس کے پر آپ نے جو ہے سمجھ لیے کہ کتنے پر ہے. اللہ کی مخلوق کتنی ہے آپ سوچے تو صحیح. جس کے اللہ اکبر 18,000 سے زائد 18,000 کم و بیش جو ہیں اللہ اکبر عالم ہو تو ان میں اللہ کی مخلوق کتنی ہوگی. 18,000 عالم ہو ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. اتنے اس کے پر ہیں. اللہ اکبر. فرمایا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے اس نور کے سمندر کے اندر گوٹا لگانے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہ اپنے پروں کو کھنگالتا ہے. اللہ اکبر. جتنے پر اب جب پر کھنگالے گا تو پھر پانی کتنا ہوگا. فرمایا جاتا ہے کہ جتنے قطرے گرتے ہیں اس کے پر کھنگالنے کی وجہ سے اللہ ہر قطرے کے صدقے میں ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور پھر جو ہے وہ فرشتہ جو ہے میدان محشر تک قیامت کے دن تک وہ درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اب کتنے فرشتے ایک جو ہے درود پر کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اگر شفاعت کی دعا کرتے رہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت ضرور فرما دے گا. اس لیے جو ہے کثرت سے درود پڑھتے رہیں اور جنت تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. جو ہے جھوم کر تڑپ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سفر جسے ہجرت کہتے ہیں اللہ اکبر مبارک والا سفر ہے اور مبارک سفر کے اندر ہے جن کا نام بھی جو ہے معبد کی بولی میں اگر ہم جو ہیں کہیں تو مبارک والا برکت والا کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ برکت والا میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہیں اللہ ان کو حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ محبوب دشمن جو ہیں آپ کو قتل کی غرض سے آپ کے گھر کے باہر ہے اب آپ ہجرت کریں اور جو ہیں یہ مکہ برکت والا چھوڑ کر اب آپ جو ہیں مدینے کی طرف جائیں. اللہ کا محبوب جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور پھر اپنے یار غار مصطفیٰ صدیق باوفا کے گھر اور پھر وہاں سے دونوں اللہ اکبر مسافر جو ہیں اب سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اللہ اور ایک غلام کو جو ہے کچھ مال دیا جاتا ہے کہ یہ 2 اٹھنی جس کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے یہ 2 اٹھنی جو ہیں 3 دن کے بعد غار سور کے جو پہاڑ ہیں وہاں پر پہنچا دینا. اور پھر جو ہے وہ بہت راستے کا بھی ماہر ہوتا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ کفار کی نظر سے بچ کر اللہ اکبر یہ اٹھنی جو ہیں 3 دن کے بعد پہنچا دینا اور پھر ہم مدینے کا سفر کریں گے. اب یہاں سے یہ دونوں یار جو ہیں نکلتے ہیں اور پھر جو ہیں اللہ اکبر یہاں ایک بات آپ کو اور بھی جو ہے بتاؤں کہ جو سفر معراج ہے اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمینوں کی بھی سیر کی آسمان اسی طرح جنت جہنم ساری چیزوں کا مشاہدہ کر کے پھر واپس پلٹ کر آگئے چند ہی سیکنڈ گزرے تھے. اللہ اکبر یہ سفر تو اللہ نے وہاں پر جو یہ تو نوری بن کے گئے تھے مگر ایک بشری سفر ہے جس کے اندر آپ نے سیرت نہیں پڑھی ہے. اللہ اکبر اگر سیرت پڑھتے تو پتہ چلتا کہ یہ سفر بھی اتنا بے مثال ہے کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے کب نکلیں گے رات کے آخری حصے کے اندر یعنی آدھی رات کے بعد کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ جو حکم آنے والا ہے وہ آدھی رات کے بعد آئے گا. اب حکم آیا حضور اپنے گھر سے نکلے مولا کائنات کو امانت دی. دیکھو اس کو میں آپ کو کہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں غور سے سماعت کریں. مولا کائنات کو امانت دیتے ہیں پھر جو ہے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے آپ جو ہیں کفار کے درمیان سے نکلتے ہیں پھر جو ہے آپ اللہ اکبر طواف کرتے ہیں پھر صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں وہاں سے دونوں یار اب چل کے جاتے ہیں. آج بھی اگر چل کے جائیں تو اللہ اکبر گھنٹے سے زائد وقت لگے گا. حضور علیہ السلام اور دونوں یار وہاں سے چل کے غار سور کی طرف جاتے ہیں. اوپر نہیں گئے ابھی وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ پہاڑ جو ہیں آج سیڑھی بننے کے بعد بھی اگر چڑھنے والا نوجوان ہوگا اور رکنے کے بنا چلے گا تو بھی جو ہے کم و بیش 1 گھنٹہ لگتا ہے مگر اللہ اکبر اس دور میں سیڑھی نہیں تھی اور پھر جو ہے وہاں اللہ اکبر اوپر پہنچتے ہیں. وقت کتنا ہوا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم صبح سے پہلے جو ہے اللہ اکبر غار سور پر اللہ پہنچ گئے تھے. یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر اتنا بڑا فاصلہ طے کرتے ہیں اللہ. تو بہرحال جو ہے سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ
علیہ السلام اب جو ہیں غار سور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر جب غار سور آتا ہے حضور علیہ السلام کو اب صدیق اکبر کی اب معراج ہے۔ اللہ کہ صدیق اکبر کی معراج یہ ہے کہ وہ جو ہیں محبوب خدا کو اپنے کندھوں پر سوار کر رہے ہیں۔ اللہ آپ جو ہے احساس، آپ جو ہیں اس پر خاموش بیٹھے ہیں اس لیے کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کا محبوب کتنا بڑا ہے، اور ان کو اپنے کندھے پر جو ہے سوار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر جو باب مدینۃ العلم ہے، جو طاقت کو بنیاد پر اللہ اکبر شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ علی بھی فتح مکہ کے دن اگر محبوب کو اپنے کندھے پر سوار کرتا ہے تو پھر کہتا ہے محبوب میں آپ کا بوجھ اٹھا نہ سکوں گا، میری پنڈلیاں ٹوٹ جائے گی، تو پھر جو ہے حضور علیہ السلام مولا کائنات کے کندھے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور علی کو اپنے کندھے پر جو ہے سوار کرتے ہیں، جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر اللہ اکبر ڈھال بنا کر جو لڑتا ہو اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ یہاں صدیق اللہ اکبر جن کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کی ٹانگیں پتلی ہیں، مگر اللہ ہجرت کی رات، اور پھر جو ہے صرف جو ہے ان کو سوار کر کے کھڑا نہیں رہنا ہے بلکہ اتنا بڑا پہاڑ جو ہے اٹھانا ہے، گویا کہ اب صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر جو ہے اب جو ہے صدیق لے کر چڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ صدیق کی پنڈلیاں ٹوٹنے والی ہیں، اللہ اب کہیں تو کہیں کیسے کہ محبوب اب جو ہے مجھ میں یہ برداشت کی طاقت نہیں ہے، صدیق ہم تو عشق کے بندے ہیں، وہ عشق کا امام ہے اور ہم ان کے غلام ہیں۔ اللہ صدیق اکبر اب جو ہے جیسے ہی پتہ چلا، اب جب احساس ہوا کہ اب جو ہے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، تو صدیق کے سینے پر ذرا آپ تصور تو کریں کہ گھر کے اندر جمل لٹکائے ہوتے ہیں، اور جمل اللہ جس گھر میں لگے ہوتے ہیں اس گھر کی رونق بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اب صدیق کے سینے کا جمبر مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک ہے، اللہ اکبر وہ قدم جو لامکان تک گئے ہو۔ اللہ اب جو ہے صدیق کے سینے پر میرے نبی کے قدم ہے، اور جیسے ہی صدیق کو احساس ہوتا ہے صدیق قدم ناز مصطفیٰ کے تلووں کو، ابھی تک تلووں کو اللہ اکبر صدیق نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ میرے نبی اتنے حیا والے تھے کہ کبھی اپنے پاؤں کو صحابہ کے درمیان جو ہے پھیلاتے ہی نہیں۔ اللہ تو صدیق جو ہیں میرے نبی کے غورے تلووں، اللہ اکبر جس کے بارے میں امام کہتے ہیں کہ گر آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق کے اندر اتارا کرتا۔ اللہ اکبر وہ تلوے کو صدیق دیکھ کر اب جو ہے صدیق اللہ اکبر حضور کے تلوے میں گم ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے تلوائے مصطفیٰ کو چومتے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں جیسے ہی میں نے تلوائے مصطفیٰ کو دیکھا اور چومنا شروع کیا، سارا درد جاتا رہا اور غار سور تک پہنچ گیا، مجھے جو ہے احساس بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر اور پھر جو ہے المختصر کے اب صدیق غار سور پر پہنچتے ہیں۔ عشق کے بندے ہیں، دیکھو اب یہاں پر بھی جو ہے جو سیرت لکھنے والوں نے بھی کیا سیرت لکھی ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں اور عاشق ہوتے ہیں ان کی بھی بات، جو بیان کرنے والے ہیں ان کی بھی بات نرالی ہے۔ اللہ اکبر اب صدیق پہنچتے ہیں، اور پھر جو ہے غار سور پر پہنچنے کے بعد اب صدیق حضور علیہ السلام کو نیچے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ اندر نہ جائیں، اس لیے کہ یہ غار ہے اور اس کے اندر گندگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اکبر اب جو ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس میں درندے ہوں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہاں رک کے ایک بات کہتا ہوں، صدیق جو عاشقوں کا امام ہے اللہ اکبر، وہ تو حضور کو غار کے اندر بھی پہلے نہیں بھیج رہے اس لیے کہ اس میں گندگی ہوگی، مگر ہم کیسے عاشق ہیں، اللہ اکبر ہم کیسے عاشق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے عشق کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ اب جو ہے جس دل کے اندر جو رات و دن گناہ کرتا ہو اس کے دل کے اندر گندگی، اور پھر یاد رکھے کہ جو دنیا کی گندگی ہے وہ تو کپڑوں سے صاف بھی کی جا سکتی ہیں، مگر جو دل کے اندر گندگی لگتی ہیں وہ کسی پانی سے صاف نہیں کی جا سکتی۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ صدیق تو وہ ہیں کہ غار میں گندگی کی وجہ سے آقا کو اللہ اکبر داخل نہیں کرتا،
مگر ہمارا عشق کتنا جو ہے کمزور ہے کہ ہم گناہ کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ نبی ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیں گے، ہمارے دل میں لائیں گے، اللہ اللہ۔ اور جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، مگر وہ اسی گھر میں تشریف لاتے ہیں جو دل جو ہے اللہ اکبر، جو گھر جو ہے گناہوں کی پلیدی سے پاک ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ کو گناہوں کی پلیدی سے پاک کر لو، وہ آمینہ کا لال آپ کے گھر کے اندر ضرور تشریف لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے یہ سیرت جو سنتے ہیں اس سے ہمیں کئی بات سیکھنی ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب صدیق اکبر غار میں جاتے ہیں اور غار کو جو ہے صفائی کرتے ہیں، اللہ اللہ، کیونکہ کپڑے تو لے کر آئے نہیں تھے، تو بتایا جاتا ہے صدیق نے جو اللہ اللہ اوپر کی طرف جو چادر پہنی تھی وہ چادر کو پھاڑتے ہیں اور پورے غار کے اندر جہاں جہاں سوراخ ہیں اللہ اکبر وہ سوراخوں پر لگاتے۔ آپ نے سنا ہے مگر اشارہ دے رہا ہوں، ہجرت کیونکہ بیان کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر سارے غار کے سوراخ کو جو ہیں اللہ اکبر اپنی چادر کے ذریعے چھپاتے ہیں، کہیں کوئی آ کر دیکھ نہ لے، اور پھر ایک سوراخ بچ جاتا ہے، پورا جو ہے غار کو صاف کیا جاتا ہے، ایک سوراخ بچا ہے، اس میں صدیق اکبر اپنی ایڑی مبارک لگاتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا اب غار کے اندر تشریف لائے۔ آپ کے یار نے غار کو صاف کر لیا ہے، اور پھر جو ہے وہ غار جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک بندہ اگر بیٹھے گا تو دوسرا لیٹ جائے گا، بس اتنی جگہ ہے۔ اب جو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور اس جو ہے اللہ اکبر ایک سوراخ پر آپ کا پاؤں ہے اور حضور علیہ السلام اللہ اکبر زانوئے صدیق کے اندر لیٹ گئے ہیں۔ کتنا خوش نصیب صدیق اکبر کی خوش نصیبی پر ہم کتنا رشک کرے کم ہے کہ جس کے گود کے اندر آمینہ کا لال جو ہے اللہ اکبر اپنا سر رکھ کر سویا ہے۔ اب جو ہے 3 دن تک یہاں رہنا ہے، وہ پوری بات بیان نہیں کرتا، عشق کی بات بیان کرتا ہوں۔ اب جو تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر کی ایڑی پر جو ہے اللہ اکبر گویا کہ گدگدی ہو رہی ہے کہ کوئی جو ہے وہاں سے صدیق اکبر کی ایڑی پر جو ہے کوئی ڈس رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنا پاؤں ہٹاؤ نا، میں بھی جو ہے آمینہ کے لال کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اس کو سانپ کہتے ہیں مگر صدیق کہتے ہیں کہ آج آمینہ کے لال کا دیدار کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہاں اللہ اکبر آئے اسی لیے ہیں کہ صرف ہم 2 رہیں گے اور میرا محبوب مجھے ایسا سوارے گا کہ پھر جو ہے دنیا مجھے جو ہے عاشق اکبر کہے گی۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق کو جو ہے گویا تکلیف ہونے لگی، مگر صدیق عشق کا امام ہے، وہ اپنی ایڑی کب ہٹانے والا تھا؟ صدیق اکبر اپنی ایڑی نہیں ہٹاتے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جو بشر ہوتا ہے بشر تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ جب تکلیف ہوئی صدیق باوقا اب جو ہے اللہ اکبر عشق کے امام تھے، محبوب کو جگایا نہیں بلکہ آنکھوں سے آنسو جب آنے لگے تو اللہ اکبر رخسار والضحیٰ پر جب گرے تو محسوس ہوا تو حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی کہا یار کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج تو تجھے رونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ اکبر لوگوں کے آنسو پوچھنے والا ہے وہ خاص تیرے ساتھ جو ہے اللہ اکبر تجھے فیض دینے کے لیے حاضر ہے، آج تو رو کیوں رہا ہے؟ تو اللہ اکبر صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ جو ہے اللہ اکبر سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے اور اس کی اللہ اکبر اس کی ڈسنے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جو صدیق اکبر کے پاس جو محبوب ہے وہ صرف دنیا کا محبوب نہیں ہے بلکہ وہ ایک طبیب بھی ہے، اور ایسا طبیب ہے کہ اور طبیبوں کو تو ڈگریاں لینی پڑتی ہیں، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، مگر یہ طبیب ایسا طبیب ہے کہ اپنا لعاب نکال کر اگر کسی چیز پر لگا دے اللہ سارے درد کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ ایسا طبیب آج صدیق کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب لیا اور صدیق کی ایڑی پر لگایا، اسی وقت اللہ نے سارے جو ہے تکلیف کو دور فرما کر اللہ اکبر سانپ کے زہر کو بھی دور فرما دیا۔ یہ میرے نبی کے لعاب ہیں۔ اب لعاب کی بات آئی ہے، مجھے جو ہے ایک پوری محفل جو ہے میں سوچ رہا تھا کہ ہم کریں حضور علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں، مگر ابھی اتنا وقت نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی بھی جو ہے بیان کرنی ہے۔ تو اللہ اکبر یہاں پر بات آئی تو مختصر میں ایک ہی لعاب ہے، حضور علیہ السلام کا سیرت پڑھے گا آپ کو پتا چلے گا، ایک لعاب ہے۔ کبھی کبھی جو ہے اللہ اکبر صدیق کی ایڑی پر لگتا ہے تو اس کے جو ہے سانپ کے زہر سے اللہ اکبر ریائی میں
ملتی ہیں یہی ایک لعاب ہے کہ کبھی جو ہے قتادہ کی آنکھ جب ہاتھ میں آ جاتی ہے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، اللہ اکبر یہ کہہ دیتے کہ جاؤ کسی طبیب سے جو ہے آپریشن کراؤ، مگر اللہ اکبر آمینہ کے در پر کوئی آئے اور خالی جائے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ قتادہ یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، اللہ کے حبیب نے آنکھ اپنے ہاتھ میں لی، اپنا لعاب لگایا اور قتادہ کے سر میں جو ہے گویا کہ فٹ کر دی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جو پہلے نظر آتا تھا اس سے بھی زیادہ اب روشنائی نظر آتی ہے۔ ایک ہی لعاب ہے، قتادہ کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، یہی لعاب ہے۔ اللہ اکبر جو ہے سیدنا مولا کائنات کی آنکھ میں جاتی ہیں، اس کا آنسو بے چشم دور کر دی دیتی ہیں۔ ایک ہی لعاب ہے، اللہ اللہ کبھی جو ہے کسی کنویں کے اندر جاتی ہیں، کھارے پانی کو میٹھا کر دیتی ہیں۔ اشارہ دے رہا ہوں، ایک ہی لعاب ہے کہ اللہ اکبر خالی کنویں کے اندر جاتی ہے، اللہ اس کے اندر اتنا پانی بھر دیتا ہے کہ اللہ اکبر پانی جو ہے گویا کہ وہ کنویں سے اوپر سے جو ہے جا رہا ہے۔ ایک ہی لعاب ہے، ایک ہی لعاب ہے، جابر کے گھر کے اندر ایک ہانڈی کے اندر چلا جاتا ہے، اتنے کھاتے ہیں کہ اللہ اکبر پورا لشکر کھا لیتا ہے، مگر اس سالن اس ہانڈی کے اندر سے سالن کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ اللہ یہی لعاب ہے کہ آٹے کے اندر چلا جاتا ہے تو اتنی روٹی بنتی ہے کہ سارا لشکر سیر ہو کر کھا لیتا ہے، مگر وہ آٹا اتنا ہی نظر آتا ہے۔ یہی لعاب ہے، یہی لعاب ہے جہاں پر رحمت دکھاتا ہے مگر کسی کے لیے رحمت جو ہے زحمت بنتا ہے۔ ایک ملک شام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس کی صورت بہت اچھی تھی، مگر جو ہے دیکھا گیا کہ اس کی صورت بگڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبھی کبھی یاد رکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں آج بھی آپ غور کر لینا کہ جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے ان کا چہرہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، وہ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں کہ اللہ کی لعنت اس پر پڑی ہوئی ہے، اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر تو جو ہے ان کے چہروں پر لعنت پڑ جاتی ہے۔ یہ تو حضور کے جو ہے گستاخ ہے، مگر میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ تو حضور کے صحابی کا ہے۔ اللہ اکبر ملک شام کا ایک شخص ہے اور جو ہے اس کا چہرہ بگڑ گیا، لوگوں نے کہا تو بہت خوبصورت تھا، چہرہ بگڑ کیسے گیا؟ وہ کہتا ہے کہ اصل میں بات ایسی ہے کہ میں نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی گستاخی کی، میں نے صدیق و فاروق کی گستاخی کی تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کا محبوب آیا ہے، اور وہ محبوب آنے کے بعد جو ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم بھی ہیں، اور صدیق اکبر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرضی کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، ہماری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اللہ اکبر جلال میں آ کر میرے منہ کی طرف تھوک دیا، جس دن سے میرے محبوب نے اللہ کے حبیب نے جس دن سے تھوک دیا ہے اللہ اکبر وہ خواب میں ٹھکا تھا تو وہاں میرا چہرہ بگڑ گیا تھا، جب صبح اٹھا تو میں نے سچ میں دیکھا کہ اللہ اکبر میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ پتا چلا کہ صدیق و عمر کی گستاخی کرنے والوں سے اللہ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ان لوگوں کے بازو میں بیٹھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر تو ایک ہی لعاب ہے، اللہ اکبر اتنے سارے کام کر رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی لعاب کی شان ہے، اور بھی کیا کیا عرض کرے۔ بلکہ میرے نبی پر جب جو ہے کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، وہ کسی میں لعاب ڈال دیتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے بھی پانی کو اللہ اکبر کنویں کے اندر اوپر کی طرف ابال دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کا لعاب لگتا ہے، اب صدیق کی ایڑی صحیح ہوتی ہے، اور پھر 3 دن رہے، اور المختصر یہ کہ اب جو ہے دونوں تشریف لاتے ہیں نیچے، اور وعدے کے مطابق وہ غلام جس کو عبداللہ کہا جاتا ہے وہ اٹھنی لے کر کھڑا ہے۔ اب ایک اٹھنی پر اللہ کا محبوب ہے اور ایک اٹھنی پر اللہ اکبر جو ہے صدیق اکبر ہے، اور وہ 2 غلام ہیں وہ آگے آگے راستے دکھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور اللہ اکبر اب جو ساحلی کنارہ ہے یعنی کہ جو سمندری راستہ ہے وہاں سے حضور علیہ السلام اب مدینے کی طرف جو ہے روانہ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے یہاں کفاروں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو تلاش کر کے لائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور علیہ السلام کو تلاش کر کے لائے گا ان کو جو ہے 100 اونٹنیاں دی جائے گی۔ اب چاروں طرف جو
ہیں لوگ جو ہیں اللہ اکبر 100 اٹھنیوں کی لالچ کی وجہ سے میرے نبی کو تلاش کر رہے ہیں. اتنے میں جو ہے کوئی تلاش تو نہ کر سکا مگر ایک سراقہ ہے وہ اللہ کے حبیب کو پا لیتے ہیں. جب پا لیتے ہیں اور حضور کی طرف جب بڑھتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے جیسے ان کی طرف نظر ڈالی تو ان کا گھوڑا جو ہے ٹھوکر کھاتا ہے اور زمین پر وہ جو ہے گرتے ہیں. جب گرے اللہ اکبر اور پھر کھڑے ہو کر اب جو حضور کی طرف جیسے ہی دوڑ پڑے اس لیے کہ 100 اونٹ کی لالچ ہے. اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے پھر جو ہے زمین کی طرف اشارہ کیا گویا کہ زمین کو اشارہ دیا کہ یہ مجھے جو ہے اللہ اکبر نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں اب تو اپنے اندر ڈھسا لے. اللہ اکبر سورا کا جو ہے زمین کے اندر ڈھستے ہیں. جیسے ہی ڈھستے ہیں اب سمجھ گئے کہ ان کو جو ہے پکڑنا آسان نہیں ہے یہ رب کا محبوب ہے. اللہ اکبر اب معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو رؤوف الرحیم ہے. اللہ نے آپ کو رحیم اللہ اکبر رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے. آقا مجھ پر کرم کریں. اللہ اکبر میرے نبی نے سب پر کرم کیا ہے. اللہ اللہ جیسے ہی کرم کی نظر ہوتی ہے پھر زمین ان کے پاؤں کو نکال دیتی ہے اور سورا کا میرے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک کام کریں کہ ضمانت کی کوئی تحریر لکھ دے کہ اگر جو ہے وہ میں کسی آپ کے صحابی کو دکھاؤں تو مجھے ضمانت دے دے. وہ اللہ کے حبیب نے جو ہے حضرت عامر کو حکم دیا انہوں نے ایک تحریر لکھی اور تحریر دے دی گئی. پھر جو ہے اللہ اکبر اب جو ہے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور سورا کا جو یہاں سے اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے مگر راستے میں جتنے ملتے سب کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر میں بہت دور تک جا کے آ گیا ہوں یہاں وہ نہیں ہے. سب کو واپس لے کر چلے جاتے. اب جو ہے حضور علیہ السلام آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اتنے میں جو ہے اللہ اکبر ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے. وہ برکت والا جسے برکت والا کہتا ہے اپنی برکت لٹانے کے لیے اللہ ایک جھپڑی کے اندر تشریف لے جاتا ہے. جب جھپڑی کے اندر حضور علیہ السلام جاتے ہیں تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک لاگر بکری ہے. اللہ ان کا نام جو ہے بتایا جاتا ہے ایک بڑھیا ہے ان کا نام بتایا جاتا ہے ام معبد جو ہے بتایا جاتا ہے. اللہ کے حبیب جیسے ان کی جھپڑی میں تشریف لے جاتے ہیں صدیق اکبر سے کہتے ہیں ان کو پوچھو کوئی چیز کھانے کی ہے. یعنی اللہ اکبر دیکھو میرے نبی کتنے حیا والے کہ سیدھے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کھانے کی بلکہ صدیق کو کہتے ہیں پوچھو ان کو. تو اللہ ام معبد کہتی ہیں کہ میں جو ہے لوگوں کی بہت حاجت پوری کرتی ہوں مسافروں کو کھانا کھلاتی ہوں. کوئی مسافر ایسا نہیں ہے جو میرے یہاں کھانے بھی نہیں جاتا ہے مگر آج وقت ایسا ہے کہ اللہ اکبر جو ہے قحط سالی ہے اور میں کھلا نہیں سکتی مگر کیا پتا اس کو کہ وہ قحط سالی کسی اور وجہ سے کی گئی تھی اس لیے کہ آج تجھے دکھائی جانے والی تھی وہ جو برکت والا ہے ان کی برکت دکھانے والی تھی. اللہ اکبر تو ام معبد کہتی ہیں کہ آج کچھ نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے کہا یہ جو بکری کا بچہ ہے ان کو وہ جو ہے کہو کہ یہ یہی کھلا دے. اللہ اکبر ام معبد نے کہا یہ بیمار ہے لاگر ہے تو ان سے دودھ نکال کے دے دے. تو اللہ اکبر اس سے جو ہے پوچھا گیا دودھ ہے کہا دودھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ بکری کا بچہ مجھے دے دو. کہا کہ یہ تو بانجھ ہے اور بانجھ دودھ کہاں دیتا ہے اور جو ہے یہ تو بیمار بھی ہے. کہا کہ اس سے کہو کہ تو دے نا. اللہ اکبر صدیق اکبر کہتے ہیں تو ان کا چہرہ تو دیکھ ان کے چہرے کو دیکھ کے تیرا کام ہے دینا. آگے اب جو ہے صدیق سمجھ گئے تھے یہاں کوئی معجزے کا ظہور ہونے والا ہے. اللہ اکبر معجزے کا ظہور ہونے والا ہے. جو ہے وہ لاگر بکری دی گئی میرے نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی نے اپنے ہاتھ نورانی پھرائے ابھی ہاتھ پھرنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری کو تندرست بنا دیتا ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. جیسے ہی کھڑی ہوتی ہیں میرے نبی اس کے تھنوں پر جب ہاتھ پھیرتے ہیں بانجھ بکری دودھ نہیں دے سکتی مگر صدیق فرماتے ہیں جیسے میرے نبی کے برکت والے ہاتھ اس کے تھن پر جاتے ہیں تو اللہ اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھر دیتا ہے. اب رب کا محبوب کہتا ہے اللہ اکبر صدیق اس سے کہو اپنے گھر کے برتن دے. اللہ اکبر جیسے ہی برتن دینا شروع کیا اب اللہ کا محبوب خود جو ہے دودھ کو دو رہا ہے. ایک برتن منگایا بھر گیا. صدیق کہو دوسرا دے. دوسرا منگایا بھر گیا. صدیق تیسرا لاؤ. تیسرا بھرا. پانچواں بھرا. اللہ اکبر اتنے بھرے کہ ایک وقت آیا صدیق اکبر سے کہا کہ اسے کہو برتن لاہے. اللہ اکبر ام معبد ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے اپنے محبوب کو کہو گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے مگر یہ دودھ جو ہے اللہ اکبر تھنوں کے اندر سے نکلنا پورا نہیں ہوتا ہے.
یہ میرے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے کہ اللہ اکبر، ہاتھ جہاں لگ جائے بانج بکری کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ ڈال دیتے ہیں کہ گھر کے برتن تو پورے ہو جاتے ہیں مگر دودھ نکلنا پورا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا تو اب جو ہے متاثر ہوئی، پھر حضور علیہ السلام نے دودھ پیا۔ وہاں ایک اور معجزہ ہوا، اب ہاتھ کی بات آئی ہے تو ہاتھ پر بھی جو ہے مختصر، یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ اللہ موسیٰ کو جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، عصا چاہیے ہوتا ہے، پتھر پر لاٹھی مارنی پڑتی ہے، مگر جب حضور کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بہت پیاس لگی ہے، میرے نبی جو ہیں اپنی انگلیوں کو زمین پر لگاتے ہیں تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، پیاسی ہیں انگلیاں ہیں اللہ اکبر فیض پر، کیا ہی انگلیاں ہیں جو اس طرح کا ایک اشعار کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بہرحال جو ہے یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے کہ اللہ حضرت حضور علیہ السلام کی جو سالی ہے یعنی کہ اسماء بنت صدیق اکبر جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، اللہ ایک مرتبہ حضور وضو فرما رہے تھے اور مذاق کی حالت میں اللہ کے حبیب نے جو ہے مذاقاً اللہ اکبر مذاق کرتے ہوئے اپنے وضو کا پانی اس کے چہرے پر اللہ اکبر اس طرح کر کے جھرٹ مار کے جیسے ہی ڈالا تو اب جو ہے اسماء بنت صدیق کی عمر جو ہے 80 سال سے زائد ہوتی ہیں، پورا جسم تو بڑھا ہو چکا ہے مگر چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ اکبر صحت اور یہ کھانے کا اللہ اکبر کھانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آمینہ کے لال کے ہاتھ کا پانی وضو کا میرے چہرے پر جس دن سے آ گیا ہے اللہ نے اس کو کبھی بڑھا ہی نہیں ہونے دیا ہے۔ یہ میرے نبی کے ہاتھ کے پانی کی برکت ہے، یہی ہاتھ ہے اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو جو ہے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جب وہ بوڑھا ہوا سارے بال تو سفید ہو گئے مگر میرے نبی کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے تھے وہ جو ہے اس بڑھاپے کے اندر بھی کالے ہی نظر آ رہے تھے۔ یہ میرے نبی کے ہاتھ ہیں اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ ہے کہ کبھی جو ہے سورج کی طرف جاتا ہے تو سورج جو ہے پلٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہاتھ نبی ہے اللہ بہت برکت والے ہاتھ ہیں کہ جہاں پر جاتے ہیں وہاں برکت ہی برکت جو ہے نمودار ہوا کرتی ہیں اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی ہاتھ سے وہاں پر ایک اور معجزہ ہوا کہ جو ہے پانی جب پیش کیا گیا اللہ کے حبیب نے جب کلی کی تو وہاں ایک درخت تھا، جب اس درخت پر میرے نبی نے کلی کی وہ کئی سالوں سے سوکھ گیا تھا مگر میرے نبی نے جیسے ہی وہاں پر اللہ اکبر کلی کی تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس میں پھل اسی وقت آ جاتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہیں جب جو ہے اللہ اکبر کوئی بیمار ہوتا ہم اسی پھل کو کھلا دیتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیا کرتا۔ اور پھر جو ہے اگر کوئی بکری بیمار ہوتی تو اس کے پتے کھلا دیے جاتے، اللہ بکری کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر وہ درخت جو ہے کم و بیش جو ہے امام حسین کی شہادت تک رہا یا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ اس درخت سے جو ہے پھل سوکھ گئے تو پھر پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے اس کے پھل جو ہیں سوکھ گئے ہیں۔ پھر جو ہے تھوڑے وقت کے بعد اللہ اکبر دیکھا گیا کہ اس میں کانٹے جو ہیں اگ گئے تو پھر جو ہے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مولا کائنات دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور پھر اللہ اکبر ایک وقت وہ آیا کہ اس درخت سے جو ہے خون کی جب فوار نکالنے لگی تو اللہ اکبر جو ہے پتہ چلا کہ امام عالی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ اکبر درخت کی ٹہنیوں سے درخت کے جڑ سے جو ہے اللہ اکبر خون کی فواریں پھوٹ رہی ہیں اور پھر وہ پھل جو ہے ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب کی یہ برکت ہے۔ اب یہ برکت والا جو ہے اب مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے اللہ اکبر، اب مدینہ آنے والا ہے۔ ابھی تک یثرب ہے بیماریوں کا گھر ہے مگر اب مدینے کی معراج ہونے والی ہے، اس لیے کہ یہ جیسے ہی قدم رکھے گا اللہ اس مٹی کے اندر بھی شفا رکھ دے گا اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام مدینے کی طرف جو ہے بڑھے تو ایک صحابی آتے ہیں، ابھی جو ہے وہ کفار ہیں اور اللہ اکبر جن کا نام برہ بتایا جاتا ہے وہ جو ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں 70
کافروں کو لے کر، ان کو پتا تھا کہ ان کو پکڑنے پر جو ہے 100 اونٹ کا انعام ہے، وہ جو ہے حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی کی سیدھی زبان سے نکلتا ہے میرا نام محمد بن عبداللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے ہی سنا اللہ اکبر، وہ گرفتار کیا کرتے بلکہ وہ اپنے دل کو گرفتار کر کے قدم مصطفیٰ پر قربان کر چکے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں بھی کلمہ پڑھا پر مسلمانوں کے اندر داخل کر دیجئے۔ اللہ اکبر، وہ جو ہیں مسلمان ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، مدینہ آنے والا ہے، آپ جا رہے ہیں، میرا ارادہ ہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کے آگے جھنڈا ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جو ہیں، لوگ جھنڈے سے بڑی تکلیف ہوتی ہیں مگر یہ سفر ہجرت ہے۔ ایک جو ہیں ایک مرتبہ وہ ہیں کہ جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں تو جبریل جھنڈے لے کر آتے ہیں، مگر ایک سفر ہجرت ہے کہ جہاں پر حضرت برا جو ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جھنڈا لینا چاہتا ہوں، میرے آقا اجازت دیتے ہیں۔ وہ اپنا امامہ جو ہے اللہ اکبر اتارتے ہیں اور نیزے پر لگا کر گویا کہ وہ آگے آگے علم بردار رسول بن کر جھنڈا لہراتے ہوئے میرے نبی کے آگے چل رہے ہیں، اور یہ قافلہ جو ہے اب مدینے کی طرف بڑھتا ہے اور پھر مسجد اللہ اکبر قباء میں حضور علیہ السلام جو ہے وہاں پر اپنا قیام کرتے ہیں۔ اور پھر ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں یہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے نبی آئے تو کیا 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا تھا؟ ہم نے کہا کہ اللہ جب محبوب پیدا ہوا تب تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ رب کا محبوب ہے، مگر ایک تاریخ یہ ہے کہ 53 سال کی عمر ہوتی ہے اور ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لاتا ہے اور جب مسجد قباء پہنچتا ہے، اب جو ہے ایک جلوس کا سما ہے۔ جب مدینہ آتا ہے تو کیا دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر جو ہے صحابہ کی قطار لگی ہوئی ہے اور اللہ اکبر بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں اور جو ہے عورتیں چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہی ہے اور ہر طرف سے یہ نغمے کا آواز آ رہا ہے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، اور وہ ڈفے بجا رہی ہیں۔ میرے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ اب مسجد قباء کے اندر حضور علیہ السلام جو ہیں اپنا جو ہے اللہ اکبر رکتے ہیں اور کئی دن تک جو ہے یہاں پر حضرت کلثوم جو ہے ان کا نام ہے، ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ سب جو ہیں مومن جتنے ہوئے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو کئی ایسے تھے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور پھر یہاں پر حضور علیہ السلام ایک مسجد تعمیر بنوا رہے ہیں۔ آج بھی جو ہیں وہ مسجد قباء کے نام سے ہے۔ اس کو جو ہے حضور علیہ السلام نے کم و بیش 14 یا 24 دن کے اندر جو ہے اللہ اکبر پوری مسجد تعمیر کی، اور اس میں خود حضور علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ چھوڑ دے، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، تو حضور وہ پتھر رکھ دیتے اور دوسرا اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور پھر جو ہے مسجد قباء کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے۔ جب تعمیر ہوتی ہے اب وہاں سے نکلتے، بہت مختصر، اب وہاں سے نکلتے ہیں اب جو ہے مدینے کی طرف۔ اب جو ہے مدینے والے تھے اللہ اکبر جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے آنے والے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک جو ہے روزانہ صبح صادق کے وقت آتے اور پھر جو ہے ٹیلوں پر چڑھ جاتے اور انتظار کرتے کہ وہ آمینہ کا لال کب آئے گا اور ہم اس کا استقبال کریں گے، اور جو ہے شام تک رہتے اور شام کو پھر جو ہے اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ آج بھی آئے تھے مگر اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور رب کا محبوب مدینے کے اندر جو ہے گویا کہ انٹر ہو رہا ہے۔ پھر جو ہے کسی نے دیکھا، دیکھنے والے نے دور سے پہچان لیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ رب کا محبوب آمینہ کا لال ہی ہو سکتا ہے۔ وہ مدینے میں جاتا ہے، اعلان کرتا ہے، مدینے والے دوڑے اب جو ہے گویا کہ جلوس کی شکل کے اندر میرے محبوب کا استقبال کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے ہر طرف سے جو ہے اچھے ترانے گنگنائے جا رہے ہیں، ڈفے بج رہے ہیں اور حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو جو ہے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، کوئی کہتے ہیں میرے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں آج تو میں اسی کے گھر جاؤں گا جہاں میری اٹھنی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے اس کو پتا ہے۔ یہاں پر نکتے کی بات، اللہ اکبر جس سواری پر میرا محبوب سوار ہو جائے وہ سواری اونٹنی نہیں بھٹکتی، تو جس اللہ اکبر کندھے پر امام حسین سوار ہو جائے وہ امام حسین کیسے بھٹک سکتے ہیں؟
اللہ اکبر۔ اب رب کا محبوب جو ہے اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کی لیکن چھوڑ دی گئی۔ اب اسے حکم ہے تو جہاں ٹھہرے گی وہاں جو ہے رب کا محبوب اب سب کی سب دعا کر رہے گویا کے، اور سب کی نگاہیں اونٹنی پر ہے اور کہہ رہے ہیں اونٹنی میرے آنگن میں بیٹھ جانا، اس لیے کہ یہ برکت والا جس گھر میں جائے گا اس میں برکت ہی برکت ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہے اونٹنی جو ہے اب اونٹنی کو کیونکہ پتا تھا وہ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جو ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ جو ہے اللہ اکبر ان کے بھاگ جو ہے جگے اور ان کے دل کے اندر گویا کہ دھک دھک ہو رہا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جلدی تشریف لائے، اس لیے کہ یہ تو جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھڑا ہو جائے اور جو ہے مجھے جو شرف ملنے والا ہے وہ کسی اور کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی جو ہے زمین پر تشریف لاتے اس سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہتے ہیں اے ابو ایوب انصاری میری امانت تو پہلے مجھے دے دو۔ یہاں بھی غیب۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امانت کون سی؟ تو کہا کہ وہ ہزاروں سال سے جو خط چلا آ رہا ہے جو طبا نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ یہ جو طبا ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کو پالا، بلکہ اللہ اکبر بتا دوں کہ یہ جو ہے 1000 سال سے زائد پہلے حضور علیہ السلام کی ولادت کے ہزاروں سال پہلے جو ہے ایک طبا نامی بادشاہ جو ہے جب مدینے سے گزر رہا تھا تو اس نے جو ہے اپنے کاہنیوں سے پوچھا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے مگر وہ کہاں آئے گا؟ تو ان کے جو ہے اللہ اکبر نجومیوں نے کہا تھا وہ یثرب کی سرزمین پر آئے گا، اور جب وہ یثرب کی سرزمین پر آئے گا تو اس زمین کو مدینہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت جو ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو میں حیات ہوں یا نہیں، مگر جو ہے اس زمین پر 2 مالے کا گھر بنا لیتا ہوں، جب وہ آئے گا تو یقیناً وہ میرے گھر کے اندر ٹھہرے گا اور انشاءاللہ وہ میری شفاعت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے ہزاروں سال پہلے ابھی میرے نبی جو ہے تشریف بھی نہیں لائے اور پھر اس نے ایک خط لکھا تھا اور خط میں حضور علیہ السلام کو سلام بھیجا تھا۔ میرے نبی نے کہا کہ ابو ایوب انصاری وہ خط دے دو، اور وہ خط جو ہے اور پھر جو ہے پتے کی بات یہ ہے کہ وہ خاندان کے اندر جتنے تھے وہ سارے پادری تھے، ایک کے بعد دیگر پادری جو ہیں وہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے وہ خط جو ہے 1000 سال تک پشت در پشت جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا، وہ لا کر جو ہے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی خط پڑھتے ہیں، سلام جو ہے ان کا اللہ اکبر قبول کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طبا کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رب کا محبوب جو ہے زمین پر تشریف لاتا ہے اور مکان ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دوسرے مالے پہ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ آپ نیچے ہو اور ہم اوپر ہو، ایسا ہم نہیں چاہتے، مگر رب کا محبوب کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نیچے رہوں گا، اس لیے کہ میری ملاقات کرنے کے لیے بڑی عمر کے لوگ بھی آئے گے، ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں جو ہے نیچے ہی رہوں گا۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کئی دن تک جو ہے کم و بیش 7 مہینے تک آپ رہے، اور جو ہے صحابی آپ کو ملنے آتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ اکبر میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ 2 وقت کا اللہ کے حبیب کو کھانا پیش کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اچھا اچھا کھانا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا اور دربار مصطفیٰ میں جتنے ہوتے سب کو جو ہے کھانا کھلایا جاتا۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے ایسا بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی اللہ اکبر وہ اور ان کی بیوی جو ہے اللہ اللہ جب حضور کھا لیتے تو جو حضور علیہ السلام کو جو تھال پیش کیا جاتا وہ جو ہے چھوٹا نہیں تھا، بلکہ بہت لوگ، بلکہ بتایا جاتا ہے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس تھال میں حضور علیہ السلام کھانا کھاتے وہ کئی لوگ ہو کر اس کو اٹھاتے تھے، بہت بڑا، کیونکہ اس میں سب جو ہے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ اکبر جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب سب کھانا کھا لیتے تو پھر وہ تھال ہم جب اوپر لے جاتے ہیں جہاں سے میرے محبوب کھانا کھاتے اسی جگہ سے ان کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر ہم بھی وہاں سے کھاتے، اللہ ہمیں برکت عطا فرماتا۔ اب پتے کی بات یہ ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ میرے جو ہے اللہ اکبر محبوب کی انگلی ہے، اللہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے انگلی مصطفیٰ کو اتنی خوبصورت بنائی تھی کہ اتنی اچھی، اتنا اچھا ہاتھ کسی کا تھا ہی نہیں، جہاں سے وہ گزر جاتا ہمیں پتا چل جاتا کہ اس جگہ سے میرے محبوب نے کھایا ہے، ہم وہاں سے کھانا کھا لیتے، اللہ ہمیں برکت عطا فرما دیتا۔
پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے سرید بنایا، جو کھانے کا سردار ہے، حضور نے فرمایا کھانے کا سردار سرید ہے اور اس کو جو ہے حضور علیہ السلام بہت پسند فرماتے تھے، تو انہوں نے سرید فرما جو ہے بنا کر، اللہ اکبر، جو ہے بکرے کا گوشت تھا وہ بنا کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب پیش کیا، میرے نبی نے نہیں کھایا، وہ جو ہے سامنے تو نہیں تھے، مگر جب تھال اوپر گیا تو جب انگلیوں کے نشان تلاش کر رہے ہیں تو پتہ چل گیا کہ آج رب کے محبوب نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ بارگاہ رسالت میں آتے، یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی، آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا؟ کہا کہ بات اتنی ہے کہ آج تم نے یہ کھانے کے اندر لہسن اور پیاز ڈالی ہے اور وہ جو ہے میں نہیں کھاتا، اس لیے کہ میں وہ ہوں کہ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ ہم کلام رہتا ہوں، اپنے وقت کے ساتھ ہر کلام رہتا ہوں، اس لیے جو ہے یہ میں نہیں کھاتا، مگر تمہیں جو ہے کھانے سے منع نہیں کرتا بلکہ تم کھا سکتے ہو۔ اللہ کے حبیب نے پوری زندگی لہسن اور پیاز کبھی نہیں کھائی ہے، مگر ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے جو ہے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو یہ دونوں چیز کھا کر نہ آئے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جب یہ کھاتے ہیں تو اس کی بدبو سے جو ہے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے جو ہے پھر جو ہے وہاں پر کم و بیش جو ہے 7 مہینے حضور علیہ السلام وہاں پر رہے اور پھر جو ہے دین کی خدمت آپ کرتے رہے اور پھر صحابہ آتے رہے، اور میرے محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ انہیں دیکھ کر ہی اسلام قبول فرما لیتے تھے۔ بلکہ صحابہ کہتے تھے اگر قرآن نہ بھی آتا، صرف جو ہے حضور علیہ السلام کا چہرہ ہی سب کو دیکھنے کو مل جاتا تو بھی جو ہے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، مگر یہ اللہ اکبر جب قرآن آیا تو پھر جو ہے وہ سن کر بھی لوگ جو ہے اللہ اکبر جھونک در جھونک جو ہے مسلمان ہوتے رہے، اور پھر دنیا کے چپے چپے کے اندر بہت قلیل مدت کے اندر اللہ کے حبیب نے جو ہے دین اسلام پھیلایا۔ اب جو ہے مدینہ پاک کی زندگی ہے، انشاءاللہ وہ جو ہے جلدی پڑھنے کی کوشش کی جائے گی۔ 10 سال کے اندر ایک سال کو جو ہے میں مختصر انداز میں انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، ہمیں سیرت النبی کی صدقہ عطا فرمائے، ان کی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نور سے بھر دے۔ نور والے آقا کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، اولادوں کے اندر تمام جگہ پر نور ہی نور عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سیرت النبی کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غلطی رہ گئی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔